أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشیل۔ تو پیارے ناظرین، آج کا ہمارا سبق انتہائی مختصر سبق ہے، آپ سکرین پر دیکھ لیں۔ آج ہم صرف چھوٹے چھوٹے 3 اصول بیان کریں گے۔ پہلا اصول یہ ہوگا کہ ہمارا جو گناہ ہوتا ہے وہ باریک کب ہوتا ہے اور موٹا کب ہوتا ہے، اور ہمارا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کا جو لام ہے یہ موٹا کب ہوتا ہے اور باریک کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور تیسرا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا الف خالی جس کے پیچھے ایک زبر ہو وہ موٹا کب ہوتا ہے اور باریک کب ہوتا ہے۔ یہ سمپل سے ہمارے 3 سٹیپس ہیں جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور آپ کو سلام کہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پہلا سٹیپ بیان کرتے ہیں کہ غنہ کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، غنے کے بعد والا حرف اگر موٹا ہوگا تو غنہ بھی موٹا ہوگا، اگر اس کے بعد والا حرف باریک ہوگا تو غنہ بھی باریک ہوگا۔ اب اس کی مثالیں 2 دیتا ہوں، ایک موٹے غنے کی مثال ہے اور ایک باریک غنے کی مثال ہے۔ تو ناظرین آپ سکرین پر دیکھ لیں، موٹے غنے کی مثال کیا ہے؟ ینصرنا، ینصرنا۔ اب دیکھ لیں نون ساکن ہے، نون ساکن پر ہمارا گناہ ہو رہا ہے، اور اس نون کے بعد والا جو حرف ہے وہ صاد ہے، ٹھیک ہے، صاد موٹا حرف ہے تو اس لیے گناہ بھی موٹا کریں گے۔ تو گناہ کیسے موٹا؟ تو ناظرین گناہ کیسے موٹا کرنا ہے؟ جیسے ہم ایک عام حرف کو موٹا کرتے ہیں ویسے گناہ بھی موٹا ہوگا۔ کیسے کہ زبان کی جو پچھلی سائیڈ ہے، بیک سائیڈ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر کو اٹھائیں گے تو گناہ موٹا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، گناہ باریک کب ہوتا ہے؟ اس کی مثال آپ سکرین پر دیکھ لیں، انذرتہم، انذرتہم، انذرتہم۔ اب نون پر گناہ ہو رہا ہے اور آگے جو ذال ہے وہ باریک حرف ہے تو ہمارا گناہ بھی باریک ہوگا۔ یا ناظرین یہ سمپل سا ہمارا یعنی گنے کو موٹا کرنے کا اور باریک کرنے کا ایک سمپل سا اصول ہے۔ اگر بعد والا حرف موٹا ہے تو گناہ بھی موٹا ہوگا، اگر بعد والا حرف جو ہے وہ باریک ہے تو گناہ بھی باریک ہوگا۔ آئیے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے لفظ اللہ اور اللہم کا لام کب موٹا اور کب باریک ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کا اصول بھی سمپل سا ہے، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے پیچھے اگر زیر ہے تو یہ لام باریک ہوگا، اگر پیچھے زبر ہے یا پیش ہے تو پھر یہ لام موٹا ہوگا۔ ایک سمپل سا اصول ہے ناظرین، کو لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اب لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک کرنے کی مثال آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ ہے اور اس کے پیچھے جو بسمی کی میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو لفظ اللہ کے پیچھے زیر ہے تو اس لیے اس لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ باریک پڑھیں گے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سمپل طریقے سے، کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ تکلف صرف تھوڑا سا ہوتا ہے کسی حرف کو موٹا کرنے میں، ٹھیک ہے، باریک کرنے میں تو بالکل سمپل طریقے سے اور نارمل طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین اگر ہم اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اب لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پیچھے زبر ہو یا پیش ہو۔ زبر کی مثال دیکھ لیں، هو اللہ الذی، هو اللہ۔ اب دیکھ لیں لفظ اللہ کے لام کے پیچھے واو ہے اور اس واو کے پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے ناظرین، هو اللہ۔ اب یہ لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا۔ اب پیش کی مثال آپ سکرین پر دیکھ لیں، پیش کی مثال ہے اعداء اللہ۔ لفظ اللہ کے لام کے پیچھے پیش ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس لیے اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے، کیوں کہ پیچھے پیش آ چکی ہے۔ تو پیارے ناظرین یہ سمپل سا اصول ہے، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے پیچھے اگر زیر ہو، لام کے پیچھے اگر زیر ہو تو ناظرین لفظ اللہ اور اللہم کا لام جو ہے وہ باریک ہوگا، اگر پیچھے زبر یا پیش ہو تو پھر موٹا ہوگا۔ آپ کو سکرین پر بھی میں نے مثالیں دے دی ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اب تیسرے اصول کی طرف چلتے ہیں کہ ایسا الف خالی جس کے پیچھے ایک زبر ہو تو اس کو موٹا اور باریک کب کرنا ہے؟ یارو اس کو تجوید کے اندر الف مدہ کہتے ہیں، تو میں نے الف مدہ اس لیے نہیں آپ کو یعنی بتایا، یعنی کہ نام لے کر کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے، کیا بلا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ الف خالی ہو اور اس کے پیچھے زبر ہو تو ایسے الف کو موٹا اور باریک کب کیا جاتا ہے؟ اس کا بھی ناظرین سمپل سا اصول ہے کہ جب یہ الف خالی
موٹے حرف کے ساتھ ہوگا تو یہ الف بھی موٹا ہوگا، جب یہ بریک حرف کے ساتھ ہوگا تو یہ الف بھی بریک ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ کو سکرین پر مل جائے گی۔ اب موٹے الف کی مثال کیا ہے؟ قول۔ تو ناظرین دو نقطوں والا کاف موٹا ہوتا ہے، تو اب یہ موٹے کاف کے ساتھ الف خالی ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ الف جو خالی ہے یعنی کہ الف مدہ یہ بریک اب ہوگا۔ ناظرین جب اس کے ساتھ والا یعنی جس کے ساتھ یہ الف کھڑا ہے اگر وہ بریک ہے تو یہ الف بھی بریک ہوگا، جیسے کانا۔ اب ڈنڈے والا جو کاف ہے وہ بریک ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ جو الف خالی ہے سکرین پر دیکھ لیں تو یہ الف بھی بریک ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اب میں دونوں ایک ساتھ پڑھتا ہوں اور آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ وَقَالَ، وَكَانَ، وَقَالَ، وَكَانَ، وَقَالَ، وَكَانَ، وَقَالَ، وَكَانَ۔ اب دیکھ لیں کتنا فرق ہے موٹے اور بریک میں۔ تو ناظرین ان چیزوں کا تعلق اللہ کے کلام کی خوبصورتی کے ساتھ ہے، تو ہم یہ کورس بھی اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ اللہ کا کلام پڑھیں تو ان تمام اوصاف کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام خوبصورت ہے ایسے اس کو خوبصورت پڑھا جائے تو پھر مزہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی نازل ہوگی۔ تو پیارے ناظرین یہ تھا ہمارا ایک مختصر سا سبق۔ کون سا سبق؟ کہ 3 سٹیپس ہم نے بیان کیے اور 3 سٹیپس میں ہم نے 3 اصول بیان کیے، وہ بالکل آسان اور سادے ہیں۔ پہلا ہم نے اصول بیان کیا گنے کا، گنہ موٹا کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اور بریک کب ہوتا ہے؟ موٹا اس وقت ہوتا ہے جب بعد والا حرف موٹا ہو، بریک اس وقت ہوتا ہے جب گنے کے بعد والا حرف بریک ہو۔ یہ سمپل سا اصول ہے۔ اب دوسرا اصول ہم نے بیان کیا لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا اور بریک کب ہوتا ہے؟ جب اس لام کے پیچھے زیر ہو تو یہ لام بریک ہوگا، جب ان کے پیچھے جو حرف ہے اس پر زبر ہو یا پیش ہو تو ناظرین پھر یہ لام جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا۔ اور ان دونوں لاموں کے علاوہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب بریک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور تیسرا ہم نے اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ الف مدہ یعنی الف خالی ہو پیچھے زبر ہو تو ایسے الف کو موٹا اور بریک کب کیا جاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ والا حرف جو ہے وہ موٹا ہوگا تو یہ بھی موٹا ہوگا، جب ساتھ والا حرف بریک ہوگا تو یہ بھی بریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى